کانوں کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کالی بیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آسیب کی نشانی۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندی کو مفلس بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہے اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ دوپہر کے وقت خربوزہ کھانے سے معدے میں جلن نہیں ہوتی ہے۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ چہرے پر چاہیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چاہیاں غائب ہو جائیں گی۔ لقوا کے مریض کو لیچی کا پھل زیادہ کھلاؤ، مریض 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے 1 کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روز لیموں کا پانی پیا جائے تو ہر دن 3 دن بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ عمر لمبی کرنی ہے تو روز زیتون کے تیل کو ٹانگوں پر مسل کر سویا کرو۔ اب سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزی 10 دن تک خراب نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آسیب اور جنات ہو وہاں کالی مرغی پال لو، جنات 2 دن میں گھر سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقرب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اننے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہے ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کو بنی کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو، فالسے کا جوس پیے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شوگر کے مریض لوگ لہسن استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائے۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو۔ رومن عورتیں اپنے چہرے پر پٹکری کا استعمال کرتی ہے، اس سے چہرے کی مالش کرتی ہے، اس سے ان کے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ کھایا کرے، بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھایا کرے۔ اگر مثانی کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانی کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو چہرے پر لیموں کا پانی لگا کر سو جاؤ، چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار بھرے الفاظ سے بلاتا ہے اس کے یہ محبت کے الفاظ کی سے تکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ بکری کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بال پوری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ابلا ہوا انڈا کھائے۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ روز اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں آدھا کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بڑھاپا 10 سال آگے چلا جاتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا تو ناخنوں کو ادرک کے پانی میں ڈبو دو، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ بے بہا تیز ہو جاتا ہے۔
جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہے اس کو کینسر کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کوے کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور آسیب نہیں آتے ہیں۔ سینے میں درد ہو تو فوراً سینے پر لہسن مسل دو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ عورت کا اونچی آواز میں بولنا دولت کی لالچی ہونے کی علامت ہے۔ برا کام کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ پپیتا کا بیج سانپ کے زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی ہے۔ اونٹ وہ واحد جانور ہے جس کو حیض آتا ہے۔ وضو کے بعد پانی پی لینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بانگ چینگ آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ چینگ آتے آتے رک جانا مہمانوں کی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا بے برکتی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا گھر میں غربت جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ پلید عورت کے ساتھ جماع کرنے سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں سیاہ رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 80 سال تک گھر پر کالا جادو کا اثر نہیں کرتا۔ پیکا خربوزہ کھانے سے پیٹ میں مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ خالص عرق ادرک ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے جسم کے علاج کے لیے روغن زیتون استعمال کرو۔ لیموں کا عرق معدے کی صفائی اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص رات کو دودھ پیے وہ جسم کی تندرستی کو برقرار رکھے گا۔ شہد اور دودھ کے ساتھ کھانا صحت مند ہے اور جسم کو قوت دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ گنے کا رس پیے وہ جسم کی کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آملہ کا استعمال جسم کی صفائی اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ پھولوں کی خوشبو دماغ کو سکون دیتی ہے اور جسم کی تندرستی کو برقرار رکھتی ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کا استعمال جسم کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ سبز چائے کا استعمال ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور جسم کو قوت دیتا ہے۔ جگر کے مسائل کے لیے سیب کا استعمال مفید ہے۔ نیم کے پتے جسم کی صفائی کرتے ہیں اور بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ جو شخص روزانہ ایک کدو کھائے اس کا معدہ صحت مند رہے گا۔ دارچینی کے استعمال سے دل کو سکون ملتا ہے اور جسم میں گرمی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ خالص عرق گلاب کے استعمال سے جسم کو راحت ملتی ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔